کچھ عرصہ پہلے ہم کزنز اکٹھے ہو کر نانا ابو کے گھر گئے، جو نانی اماں اور ایک ماموں کے ساتھ بہاولپور کی ایک کالونی جس کا نام مہاجر کالونی میں رہتے تھے۔ اس کالونی کے چوکیدار سے نانا کی دوستی ہونے کی وجہ سے وہ ہمیں بھی جانتا تھا اور ہم سب اسے بھی نانا جی کہتے تھے۔ جب بھی ہم جاتے تھے وہ ہم سے ملنے آیا کرتے تھے۔ اس بار وہ ملنے نہیں آئے تو ہم نے نانا جی سے پوچھا کہ وہ نانا جی کہاں ہیں، ملنے نہیں آئے، لگتا ہے انہیں ہمارے آنے کا ابھی پتہ نہیں چلا۔ تو نانا ابو نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، میں کل اس کے گھر گیا تھا تو میں اسے بتا آیا تھا کہ تم سب آ رہے ہو، لیکن وہ بیمار پڑ گیا ہے اور زیادہ چل پھر نہیں سکتا۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم رات ان سے ملنے ان کے گھر جائیں گے۔ رات کو ہم چاروں کزنز اکٹھے ہو کر نانا جی سے ملنے ان کے گھر پہنچ گئے۔ وہ اکیلے ہی رہتے تھے کیونکہ انہوں نے شادی نہیں کی تھی۔ بیماری میں انہوں نے اپنے بھتیجے کو اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا جو ان کا خیال کرتا تھا۔ ان کا بھتیجا بھی ہماری عمر کا ہی تھا۔ سلام دعا کے بعد سب نے آگ جلائی اور ارد گرد بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ نانا جی سے فرمائش کی گئی کہ کوئی قصہ سنائیں تو انہوں نے کہا کہ سچا اور ڈراؤنا ہے، سن لو گے، ڈرو گے تو نہیں۔ ہم سب پکے ہو گئے اور سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور آگ پر چائے کی چینک چڑھا دی اور کہا اب سنائیں۔ تو نانا جی نے کہا کہ یہ واقعہ میرے ساتھ تب پیش آیا جب میں 22 سال کا تھا۔ ہمارا گھر بہاولپور کے ایک گاؤں لال سنجرا میں تھا جہاں اس وقت بہاولپور کا نیشنل پارک بھی موجود ہے۔ آپ سب کبھی بہاولپور جاؤ تو نیشنل پارک ضرور دیکھ کر آنا، میں بھی گیا ہوں۔ بہت بڑا اور خوبصورت پارک ہے۔ ہمارا گاؤں ایک ریگستان کے اوپر آباد تھا جہاں اس وقت بجلی بھی نہیں پہنچی تھی۔ میری ماں اکثر وہاں سے بہنے والے ایک نہری نالے پر کپڑے دھونے جاتی تھی اور میں بھی کپڑے کا گڈیرا اٹھائے ان کے ساتھ جاتا تھا۔ ایک دن میں اور میری ماں کپڑے کا گڈیرا لے کر نالے پر پہنچے اور ماں کپڑے دھونے بیٹھ گئی اور میں ہر بار کی طرح ادھر ادھر ٹہلنے نکل پڑا۔ ماں نے کہا بھی کہ یہ ویران علاقہ ہے، زیادہ دور مت جانا، پر میں ہاتھ میں ایک چھوٹی سی ڈنڈی پکڑے ٹہلتا ہوا کافی دور نکل گیا۔ ہر طرف روئی ریت کے اونچے اونچے ٹیلے جن پر کانٹے دار جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں، انہی جھاڑیوں کے سائے میں مجھے ایک گھنٹا پڑا ہوا ملا۔ گھنٹا یعنی وہ ہار جسے پنجابی مرد پہنا کرتے تھے۔ وہ بہت ہی خوبصورت اور سونے چاندی کے موتیوں سے بنا ہوا تھا۔ میں نے فوراً سے اٹھا کر اپنے گلے میں ڈال لیا اور خوشی سے جھومنے لگا اور سوچنے لگا کہ یہ میں اپنی ماں کو دوں گا اور اس کو سنبھال کر رکھے گی اور پھر میں اسے بیچ کر اچھے خاصے پیسے کما لوں گا اور کوئی اچھا سا کام کروں گا۔ سوچا گاتا مستی میں مگن چلا جا رہا تھا کہ مجھے میرے پیروں کے آگے بار بار کوئی چیز ٹکراتی محسوس ہونے لگی۔ جب میں نے اپنے پیروں کی طرف دیکھا تو وہ گھنٹا لٹک لٹک کر اتنا لمبا ہو چکا تھا، اسی لیے وہ میرے پاؤں سے ٹکرا رہا تھا۔ میں ڈر گیا اور اس گھنٹے کو اتارا اور غصے سے گھما کر دور پھینکا اور دوڑ لگا دی۔ اب ریت پر آدمی آخر کتنی دیر اور کتنی سپیڈ سے بھاگ سکتا ہے؟ میرے اس گھنٹے کو زور سے پھینکنے کی وجہ سے شاید اسے چوٹ لگی ہوگی یا پھر شاید اسے غصہ ہی اتنا آیا ہوگا کہ وہ ایک سانڈ کی شکل میں تبدیل ہو گیا اور میرے پیچھے بھاگنے لگا۔ اب روئی میں نہ تو کوئی درخت اور نہ کوئی دیوار جس پر چڑھ کر بندہ اپنی جان بچا سکے۔ میں بھاگتا رہا اور وہ تو پیچھا چھوڑنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ میرا منہ بلکہ سامنے سیدھا ہوا۔ اب اتنی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ پیچھے مڑ کر اسے دیکھ لوں۔ بھاگتے بھاگتے آخر میں اتنا تھک گیا اور گر گیا۔ میرے گرتے ہی اس سانڈ نے اپنے بڑے بڑے سینگوں سے مجھ پر حملہ کر دیا۔ میرے دونوں بازو اور میری چھاتی بری طرح زخمی ہو گئی۔ مجھے تو لگا کہ اب تو لگتا ہے میرا آخری وقت آ گیا ہے، لیکن مجھے وہ ادھمرا چھوڑ کر دور جا بیٹھا۔ کچھ دیر بعد مجھے ہوش آیا اور میں گرتا بڑھاتا چلنا شروع کیا اور وہ دور بیٹھا سانڈ بھاگتا ہوا گولی کی رفتار سے میری طرف بڑھتا آ رہا تھا کہ میں بے ہوش ہو کر پھر گر گیا اور تھوڑی دیر بعد ہوش آنے پر میں نے ادھر ادھر دیکھا، مجھے وہ سانڈ نظر نہیں آیا اور میں پھر چل پڑا۔ کچھ دور جا کر میں بیٹھ گیا۔ اب تو مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ کافی دیر بعد میں ہمت کر کے چلنے کی کوشش کی اور آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ وقت کافی ہو چکا تھا۔ ماں بھی شاید یہ سوچ کر گھر چلی گئی ہوگی کہ میں بھی کہیں اور گھوم رہا ہوں، اسی لیے اتنی دیر ہونے پر بھی کوئی مجھے ڈھونڈنے نہیں آیا۔
میں سوچنے لگا کہ راستہ بہت دشوار ہے اور بدن زخمی، گھر پہنچا مشکل ہے۔ میں جیسے تیسے ہمت کر کے چلتا رہا اور بہت مشکل سے اس نالے تک پہنچا جہاں ماں کپڑے دھو رہی تھی، لیکن وہ وہاں سے جا چکی تھی اور سب طرف اندھیرا چھانے لگا تھا۔ مجھ میں اب ایک اور قدم بڑھانے کی بھی طاقت نہیں تھی۔ میں وہیں پر یہ سوچ کر لیٹ گیا کہ کوئی مجھے ڈھونڈنے آئے گا اور مجھے یہاں سے نکال کر لے جائے گا۔ پتہ نہیں کب درد اور تھکاوٹ کے مارے مجھے نیند آ گئی اور میں سو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو ہر طرف اندھیرا تھا، مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی مجھے ڈھونڈنے نہیں آیا ہو۔ میں پھر سے وہیں پر لیٹ گیا۔ زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے مجھ پر بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو رہی تھی اور میری آنکھیں آدھی کھلی اور آدھی بند تھیں کہ کسی نے مجھے اپنے ہاتھوں میں ایسے اٹھا لیا جیسے میں کوئی 2-3 سال کا بچہ ہوں۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے گھر کے دروازے کے باہر لیٹا ہوا تھا۔ میں نے فوراً دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ میرے گھر سے میرے والد باہر نکلی اور مجھے اندر لے گئے اور سب کہنے لگے، رات بھر تم کہاں تھے اور تمہاری حالت کیسی ہوئی؟ میں نے کہا، ماں کہاں ہے؟ تو والد نے بتایا کہ کل تمہاری ماں جب نالے پر کپڑے دھونے گئی تھی، اس کو پھر سے صدمے کا اٹیک ہوا تھا۔ یہ تو شکر ہے کہ امسائی بھی وہاں کپڑے دھونے پہنچ گئی تھی اور پھر اسی نے ہمیں بتایا اور ہم تمہاری ماں کو شہر والے ہسپتال لے گئے تھے۔ میں پھر رات سے وہی تھا، ابھی کچھ سامان لینے گھر آیا تھا، لیکن جب میں آیا تھا تب تو تم یہاں نہیں تھے۔ میں نے سب کچھ بتایا جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا، جو تمہیں چھوڑ کر یہاں گیا ہے وہ کون تھا؟ میں نے بتایا، مجھے بھی نہیں پتا کہ میں یہاں کیسے پہنچا اور مجھے آج تک نہیں پتا کہ جس نے مجھے گھر پہنچایا وہ کون تھا، کوئی نیک انسان یا پھر وہی چلاوا۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔